گزار ہوں ادارہ ہست و نیست کا کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا اور یہ عزت بخشی کہ میں اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ آج کا جو موضوع بھی ہے عرفان، فلسفہ، کلام، ویسے بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے دنیا میں لوگوں میں شدت سے کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اس طرح کے موضوعات کو سننے کے لحاظ سے، اور دوسرا کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ظواہر کی طرف مثلا زیادہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ جو کام ہماری کمیونٹیز میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عقل کے اوپر زور نہ دینا اور اس کو توجہ نہ دینا، اور یہ ہر سطح پہ ہو رہا ہے، مثلا مجالس میں بھی، محافل میں بھی۔ لہٰذا مجھے بہت روحانی لحاظ سے مجھے خوشی ہے کہ آج مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ حضرات یہاں تشریف فرمائے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، اور امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج کے اس ٹاپک سے جو ہے استفادہ کر سکیں گے۔ یہ موضوع ہے، کتاب ہے ابن سینا کی مقامات العارفین۔ ابن سینا نے بنیادی طور پر ابن سینا جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سائنٹسٹ بھی تھے، وہ میڈیکل کے اسپیشلسٹ بھی تھے، اور ابن سینا کی جو میڈیکل پر طب کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ 17ویں صدی میں فرانس کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں وہ نہ صرف ایک فلسفی تھے بلکہ انہوں نے ایک فلسفی مکتب کی بنیاد رکھی کہ جس کو فلسفہ مشاء کہتے ہیں، اور نہ صرف وہ فلسفہ مشاء نہیں تھے بلکہ ابن سینا جو تھے وہ ایک پیور فلسفی کہلاتے ہیں۔ فلسفے کی دنیا میں جس کو اگر ہم خالص فلسفی کہہ سکیں نا، جو دلیل سے، برہان سے اور منطق سے کبھی ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ بعد میں بڑے فلاسفرز آئے، پھر شیخ اشراق بھی بعد میں آئے، اسی طرح متعالیہ یعنی ٹرانسینڈنٹل فلسفی کہ جو آخری مکتب جو اس وقت فلسفے کا اور الہیات موجود ہے وہ ملا صدرہ کا ہے، اور اس میں بھی خالص فلسفہ اور تصوف ہے، اور بعض جگہ پر عرفان اور تصوف جو ہے اتنا زیادہ مکس اپ ہے کہ آپ اس کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے کہ کیا چیز جو ہے وہ دلیل ہے، برہان ہے، اور کس چیز کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سے ہے۔ لیکن جو صاحبان معرفت ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ملا صدرہ نے اپنے کشف و شہود کو برہان اور دلیل کا لباس پہنایا۔ یہ بھی ایک الگ فن ہے کہ آپ بعض اوقات اپنے شہود کے ذریعے سے، مکاشفات کے ذریعے سے آپ کسی مطلب تک پہنچتے ہیں، کوئی الہام آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے، جن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جس دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لے کر آنا یہ ایک فن ہے جو بعض میں تو ہے اور بعض میں کبھی نہیں ہوا۔ لہٰذا وہ اپنا علم جو ہے وہ اپنے سینے میں لے کے چلے گئے، اس لیے کہ اگر میں آپ کے سامنے کلیم کروں کسی چیز کا اور میں اس کو ثابت نہ کر سکوں تو پھر آپ کبھی بھی میری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو جو نقل و انتقال، جو ایک دوسرے میں منتقل کرنا، وہ صرف دلیل اور منطق کی بنیاد پر ممکن ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے رات کو خواب آیا اور جو ہے وہ میں آپ کو، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تقریروں میں بہت سی ہیں جو خوابوں کے اوپر ان کی تقریریں چلتی ہیں، تو جو خواب ہیں ان کے اوپر آپ کبھی بھی ریالٹیز ان کے اوپر بیس نہیں کر سکتی۔
تو لیکن کشف و شہود ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق خواب سے نہیں ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو گفتگو کے آغاز میں مقدمتاً جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ جب ہم عرفان کی بات کرتے ہیں، مسٹسزم کی بات کرتے ہیں، تو عرفان بھی مذہب کی اور دین کی یا اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن کا نام ہے. یعنی جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس کے پوری تاریخ میں اس کے بارے میں مختلف قسم کا فہم رہا ہے، مختلف قسم کی انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں. تو یہ چیز ایک بڑی خطرناک طریقے سے ہمارے یہاں معاشرے میں ہے کہ ہم اپنی فہم کو اصل اسلام سمجھ لیتے ہیں، جو بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کہ جس کو توجہ، اور میں نے کبھی بھی اپنی تقاریر میں کبھی میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، غلطی سے ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، کہ اسلام یہ کہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ قرآن سے اور اسلام سے یہ ہے، لیکن یہاں پر ہر تیسرا سے کہہ رہا ہوتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسرے کو آپ شٹ آف کر دیتے ہیں، دوسرے کی زبان آپ بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے بیان کر سکے. تو پہلی چیز جو بہت ضروری ہے وہ سمجھنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ فہم اسلام ہے، خود اسلام نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، وہ ایگزیکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ واقعے کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہماری. کیونکہ قرآن تو ہمارے سامنے پڑا ہے، قرآن تو ہمارے سینے میں اتر کے ہمیں نہیں بتا رہا کہ حقیقت کیا ہے. اب قرآن کی آیات ہیں، حدیث نبوی ہے، عمل پیغمبر ہے، ہم اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ، دین کے نام پر، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مختلف قسم کی جو ہماری فہم ہے اور ادراک ہے اس سے اس کا تعلق ہے. پھر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ واللہ لا علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، کہ حضرت سلیمان کے، سلمان فارسی کے قلب میں جو کچھ ہے اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا لقتلہ، تو وہ شاید قتل کر دیتے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ دونوں صحابی ایسے ہیں کہ جن کی عظمت میں، جن کی قدر و منزلت میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ان کا آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ میں اتنا فرق ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کا فہم تو شاید وہ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ پہلا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، تاکہ ایک معرفت کے ساتھ ہم اس موضوع میں داخل ہو سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دو اصطلاحات ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہمارے ہاں، ایک عرفان ہے اور ایک تصوف ہے. میں پرسنلی عرفان کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہوں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور بعض ہمارے علماء نے کچھ ان ڈیپتھ انالیسس بھی کیا ہے اس کا، کہ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پر صوفی، تصوف، اس طرح کی اصطلاحات چلتی ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک تصوف کا تعلق جو ہے ایک اجتماعی فرقے سے ہے، ایک کلچرل مثلا سیکٹ جیسے ہو، جس کے اپنے آداب ہیں، جس کی اپنی رسومات ہیں، جس کا اپنا لباس ہے، جس کا اپنا ہیئر سٹائل ہے، جس کا اپنا وضع قطع ہے، جس کی اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک مخصوص اس کا اپنا مذہبی اور اجتماعی رنگ ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پیری مریدی کیا ہے مثلا، یہ بھی تصوف کی ہی ایک شکل ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ بلائنڈ اٹیچمنٹ جو ہے لوگوں کی کرواتے ہیں اپنے ساتھ، اور ان کی اندھی تقلید آپ کروا دیتے ہیں، اور وہ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کسی دوسرے کو. تو یہ بھی پیری مریدی جو ہے، حالانکہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو پیر ہیں، جو صوفی ہیں، وہ عام طور سے ایسا ان کا حلیہ ہوتا ہے، ایسی ان کی وضع قطع ہوتی ہے جس سے لوگ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ مثلا فرض کریں میں آپ کے سامنے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی میں ایک جادوگر ہوں،
تو آپ میں سے کوئی بھی میرے سامنے پاس نہیں آئے گا جادو کروانے یا جادو کا توڑ لینے. لیکن اگر میں خاص آئیڈینٹی کے ساتھ میں آؤں، خاص قسم کی میں نے داڑھی رکھی ہو، خاص قسم کا میں نے لباس پہنا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو میں بہتر طور پر میں اٹریکٹ کر سکتا ہوں. تو لیکن جو عارف ہوتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک انڈیویجول حیثیت میں اس کی لیولز ہوتے ہیں، اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، اس کا باطنی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ آف ہارٹ ہوتا ہے. وہ دوسرے کے ساتھ اپنا کمپیئر نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھ اپنا کمپیئر کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کہ میں کس لیول پہ تھا اور میں کس لیول تک آ چکا ہوں. اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ دوسرا اس کو مانتا ہے یا اس کو نہیں مانتا. وہ اصلاح بھی کرتا ہے، وہ رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ ہدایت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیری مریدی اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی. تو ایک عارف جو ہے وہ بالکل کبھی کبھی، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ میں اس کتاب کی ساری چیزوں پر بڑی ہی باریک باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ابن سینا نے. تو جو ایک عارف ہے وہ آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس مقام کے اوپر ہے اور اتنا کمفرٹیبل ہے وہ آپ کے ساتھ. اور ہم جو ہے ذرا سے ہمارے پاس طاقت آتی ہے، ذرا سے ہمارے پاس کوئی مقام آتا ہے، ذرا سا ہمارے پاس دولت اور ثروت آتی ہے، تو ہمارا اسٹائل بدل جاتا ہے، ہماری اپروچ بدل جاتی ہے، ہمارا بیہیویئر ایروگینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ عرفانی اور مورل، ایتھیکل اور اسپرچول ہمارے اندر جو اپروچ وہ موجود نہیں ہے. تو یہ عرفان کے حوالے سے یہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تیسری چیز آپ نے سنا ہوگا شریعت، طریقت اور حقیقت. یہ چیز بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یہ جو فقہا ہوتے ہیں، کہ جو دین کی جو انٹرپریٹیشن اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ فقہ ہے. مثلا 4 امام ہیں، 5 امام ہیں، شیعوں کے ہیں، اہل سنت کے ہیں. اس کو کہتے ہیں فقہ، جورسپروڈنشل اپروچ. یہ فقہ جو ہے، عرفان کیا چیز ہے اور تصوف اور عرفان اور فقہ جو ہے، فقہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، کیونکہ اس کو جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو شریعت ہے وہ وہی ہے جو قوانین اور احکام کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ شریعت ہے. لیکن جو فقہا ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قوانین ہمیں ملتے ہیں، جو بھی احکام ہمیں ملتے ہیں قرآن و سنت میں، جن کا بھی تذکرہ آتا ہے، ان کی بیس جو ہے وہ مصالح اور مفاسد کے اوپر ہے. یعنی کچھ ایسی حکمتیں ہیں، کچھ ایسا وزڈم اس کے پیچھے ہے کہ جو ان احکام اس کی وجہ ہیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، تو نماز پڑھنے کے پیچھے ایک فلسفہ اور حکمت موجود ہے. خود قرآن بھی بعض جگہ پر اشارہ کرتا ہے اور بہت سی جگہ پر اشارہ کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ، نماز جو ہے آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ ہمیں برائیوں سے روکے. لیکن ہم بہت سی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز تو کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم پر اثر نہیں کر رہی ہے، یا ہم اس کی اصل حکمت اور فلسفے تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اسی طرح سے ماہ رمضان میں روزوں کے بارے میں جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم سے، جیسے تم سے گزشتہ امتوں کے لیے فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں آتی. لیکن قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہاں پر آ کر جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز احکام کے اندر موجود ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، یہ ہی اصل ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس کو اچیو کریں. لیکن عرفان اور عرفا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل مسالے ہیں، یہ جو اصل حکمت اور فلسفہ اور وزڈم جو ہے، یہاں سے عرفان کا کام شروع ہوتا ہے، یہاں سے تصوف کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن فقہا کا تعلق اسی بات سے ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، چاہے تو آپ اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ روزہ آپ نے رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ تقوی حاصل کریں، چاہے تو آپ تقوی حاصل کریں یا تقوی آپ پہ نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ فقہ جو ہے یا فقہ جو ہے وہ یہیں تک محدود ہے۔ یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں فقہ کے نام پر ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ زبردستی نمازیں پڑھا دی جائیں، زبردستی روزے رکھوا دیے جائیں، زبردستی دین کے احکام نافذ کر دیے جائیں، اور جو ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ آپ اس کی اصل روح جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ جو روح کا تعلق ہے اس کا تعلق عرفان سے ہے، اس کا تعلق تصوف سے ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تصوف اور عرفان کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس کو وہ کہتا ہے مقامات اور لیولز اور مراحل، یعنی ایک عارف، ایک صوفی جو ہے وہ یہیں سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے کہ اگر تقوی ہے تو تقوی کس کو کہتے ہیں، اگر پرہیزگاری ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور وہاں سے کیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، وہاں سے آپ نے کیسے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مقام پر جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو ہے وہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، تصوف میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیزوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور ایک باطن کا بھی باطن ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف ظاہر تک رہیں، اگر آپ کی صرف اپیرنٹ اپروچ ہو لیکن آپ اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں، آپ اس کے باطن میں نہ جائیں، تو پھر آپ چیزوں کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ روایت میں ہے کہ قرآن کے 70 باطن موجود ہیں، یعنی قرآن کا بھی ایک باطن موجود نہیں ہے، کہ بعض ظاہری طور پر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بعض چیزیں ہم نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے ایک فرق جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عقائد میں یہ ہے کہ ہمارے عقائد یہ ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے، لیکن ایک عارف اور عرفان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد کافی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس اعتقاد کی حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے، اس کا ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ نافذ ہونا ضروری ہے، اور ان حقائق سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے کا ہٹنا ضروری ہے۔ یعنی ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ آخرت پر ہم ایمان لے آئے، لیکن اس آخرت تک پہنچنے میں اور ہمارے درمیان جو ویل اور پردہ اور نقاب اور چیز رکاوٹ موجود ہے، اس رکاوٹ کو ہم کس طرح سے دور کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تھیوری ایک الگ چیز ہے، ہم میں سے سب یہ کہیں گے ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، ہم رسول پر لاتے ہیں، آخرت پر لاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ آپ کو اسی ہمارے معاشرے میں ملیں گے کہ جن کو واقعاً جن میں خوف خدا ہو، واقعاً جن میں خوف آخرت ہو، واقعاً جو اللہ کی پریزنس کو فیل کرتے ہوں، واقعاً جن کی زندگی میں کنیکٹڈنیس پائی جاتی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر چکے ہوں اپنے آپ کو۔ تو یہ دو لیول بالکل مختلف لیولز ہیں۔ ایک تھیوریٹیکل لیول ہے جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے اور ہمارے علم سے ہے، اور ایک لیول جو ہے اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے اور ہمارے دل سے ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے قرآن مجید کی بھی میں آیت بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کئی جگہ پر ایک بات کی گئی ہے کہ جو آخرت ہے وہ اس دنیا کا ظہور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز خلق کی جائے گی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے اس ورلڈ کی، اس میٹیریلسٹک ورلڈ کی۔ ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، یہ وہ ہے جب اسرار آشکار ہو جائیں گے۔ جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی وہ آخرت میں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں جن کی حقیقت ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی وہ آخرت میں ہمیں قرآن بعض جگہ پر کہتا ہے اگر تم یتیموں کا مال کھاتے ہو تو گویا تم آگ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہے ہو، تم آگ کھا رہے ہو۔ تو یہ آگ جو ہے اس عمل کی حقیقت ہے جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہی حقیقت آخرت میں ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن ایک عارف جو ہے وہ اسی دنیا میں اس حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا،
قرآن کہتا ہے تم غفلت میں تھے، غافل تھے. غافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سراؤنڈنگز میں موجود تھی لیکن ہم اس کے سلسلے میں ان اٹینٹیو تھے، ہم متوجہ نہیں تھے اس کی طرف. اور پھر قرآن ہی کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ الْيَوْمَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اور تمہاری آنکھیں اب شارپ ہو چکی ہیں، ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس حجاب کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے. اس حجاب کو قیامت کے دن ہٹایا جائے گا. لیکن جو عرفان ہے، جو علم عرفان اور تصوف ہے، اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اگر اس راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے تو اسی دنیا میں وہ ان حجابات کو اپنی آنکھوں سے ہٹانے کے ہمیں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس حتیٰ روایات بھی موجود ہیں کہ جب حضرت رسول خدا نے اپنے کسی جو شخص ان کے درمیان موجود تھا اس سے پوچھا کہ کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے صبح کی کہ جیسے میں جہنم کی آگ کو محسوس کر رہا ہوں، جیسے میں جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوں. تو اس طرح سے انسان کے سامنے ایک چیز حاضر ہو جائے اور وہ حجابات اس کے سامنے سے ہٹ جائیں اور وہ حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، وہ ماہیت. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، انشاءاللہ آگے چل کر میں بات کروں گا کہ اس دنیا میں آخرت میں بڑا فرق ہے. قرآن کہتا ہے نا ان الدار الآخرہ فہی الحیوان. بڑی عجیب آیت ہے کہ جو آخرت کی دنیا ہے وہ خالص حیات ہوگی. یہ حیات خالص نہیں ہے. کیوں حیات خالص نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں دھوکہ ہے، اس میں فریب ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں فراڈ ہے، اس میں بوسٹنگ ہے، اس میں فخر و مباحات ہے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے. دوست ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دل میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہیں، لیکن آخرت میں وہی ہوگا کہ جو حقیقتاً یہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہوگا. باقی جو کلیم ہیں، جو دعوے ہیں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، وہ سب کے سب جو ہے وہ یہاں پر رہ جائیں گے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو کتاب ہے مقامات العارفین، ابن سینا نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لکھی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور بھی ایک دو چیزیں ہیں ان کی، لیکن یہ ان کی بنیادی کتاب ہے. بڑی مختصر ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بہت ہی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اور یہ عربک میں ہے اور عبارت بھی بڑی پیچیدہ ہے اس کی عربی میں. لیکن بہرحال اور پھر ظاہر ہے کہ ساری عمر وہ فلسفی تھے. ظاہراً وہ عرفان کی طرف دوبارہ وہ آئے، اور جو فلسفے سے عرفان کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اپنے اندر ایک تشنگی کو فیل کرتا ہے، اور اس تشنگی کو رفع کرنے کے لیے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جب تک وہ عرفان کی منزل میں اور تصوف کی منزل میں داخل نہیں ہوتا. پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تھیوریٹیکلی کوئی بات نہیں لکھتی ہیں، بلکہ پریکٹیکلی جو ہے they were experiencing this situation. یعنی وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو، وہ تجربے سے گزرتے ہیں. لہٰذا جو بات بھی ابن سینا نے لکھی یا جو ہمارے دوسرے عرفا لکھتے ہیں، وہ اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ ان کی ایکسپیرینشل نالج ہوتی ہے، وہ صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں گے انہوں نے کہیں سے دیکھ کے ہمارے لیے کچھ لکھ لیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ میں کس لیول سے گزرا اور نارملی عرفا جو ہیں وہ کن سٹیجز سے اور کن مقامات سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے مقامات العارفین. یہ جو مقامات العارفین میں مقام کا لفظ ہے، یہ مقام مثلا میں کہتا ہوں نا میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں، تو یہ اس وقت کہتے ہیں عرفان میں کہ جب وہ چیز انگرینڈ ہو جائے، جب آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، جب وہ آپ کا ملکہ بن جائے، جب وہ آپ کا ٹریٹ آف نفس بن جائے. ایک تو لیول وہ ہوتا ہے نا کہ آج ہم نے جھوٹ بولا، پھر ہم نے سچ بول دیا، کبھی ہمیں ایمان یاد آ گیا، کبھی خوف خدا ہو گیا. لیکن جو ملکہ بن جاتا ہے، یعنی اگر سچائی اور صداقت اور اخلاق جو ہے
وہ ہماری زندگی اور روح کا حصہ بن جائے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوتی نیک کام کرنے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ مقامات کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے وجود کا حصہ جب چیز بن جاتی ہے تب آپ کہتے ہیں کہ میں آج اسپریچولی جو ہے اس مقام کے اوپر ہوں۔ ادروائز اس کے پھر دوسرے نام ہیں کہ جو ابھی ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بحث نہیں ہے۔ فخر رازی جنہوں نے ابن سینا کی تقریباً بڑی بنیادی کتابیں، ان کی ایک کتاب تو شفا ہے جو فلسفے کی خالص کتاب ہے، اور ایک کتاب جو ہے الاشارات و تنبیہات ہے کہ جس کے مختلف چیپٹرز ہیں، جس میں سے جو ہے وہ تقریباً 4 چیپٹرز جو ہیں وہ فلسفے کے اوپر ہیں، اور ایک اور پھر اور دوسرے بھی ٹاپکس ہیں۔ ایک اس میں سے مقامات العارفین ہے جس کو النمط التاسع کہتے ہیں، یعنی 9واں نمبر جو ہے نمط اس میں سے۔ تو اس کے بارے میں فخر رازی نے ہر سطح پر ابن سینا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ذرا اس سسٹم کو آپ سمجھیں کہ فخر رازی کی جو تنقید ہے فلسفی بنیادوں پر وہ بڑی ہی ڈیپ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے ابن سینا جیسا فلسفی وہ ایک بات لکھتا ہے اور فخر رازی اس کو تنقید کرتا ہے، اور پھر اس سے بڑا فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی آ کر فخر رازی کو پھر تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یعنی یہ لیولز ہیں اس کتاب کے، اور وہ فخر رازی کا جواب دیتے ہیں، ابن سینا کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ یقین کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے۔ تو فخر رازی جیسا شخص جو ہے جس نے ہر لفظ اور ہر سطر پر ابن سینا پر تنقید کی اور خواجہ نصیر الدین نے اس کا جواب دیا، وہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں فخر رازی جب انہوں نے یہ کتاب دیکھی، اِنَّ هَذَا الْبَابَ أَجَلُّ مَا فِي هَذِهِ الْكِتَابِ، یہ کتاب، یہ جو چیپٹر ہے یہ اتنا واضح اور روشن اور اتنا زبردست ہے، فَإِنَّهُ رَتَّبَ فِيهِ عُلُومَ الصُّوفِیَّہ، کہ اس میں صوفیہ کے علوم کو ابن سینا نے مرتب کیا ہے، ترتیباً ایسے مرتب کیا ہے، ما سبقہ الیہ من قبلہ، نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے مرتب کیا تھا، ولا لاحقہ من بعدہ، اور نہ بعد میں کبھی کوئی ایسا کر سکے گا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا کہا کہ اس دور میں پتہ نہیں 12ویں 13ویں صدی کی بات ہے، فخر رازی نے اس وقت یہ کہا ہے نہ اس سے پہلے ایسا کام ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا کوئی کام ہو سکے گا۔ اس کی کتاب کی امپورٹنس جو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بڑی اس کتاب کے آخری الفاظ میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں ابھی، جو ابن سینا نے اس کتاب کے اینڈ میں ایک بات کی ہے، لیکن میں عربی پڑھنے کی بجائے مجھے عربی بھی نکالنی پڑے گی، میں فارسی میں اس کی ایک چیز آپ کو پڑھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعداد واصلان بے آستانے حق اندکست، اب اس پہ غور کیجئے گا کہ جو اس سیر و سلوک کی وادی میں جو حضرت حق یعنی اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت ہی کم تعداد میں۔ ہر کس طاقت و لیاقت وصول نہ دارد، ہر کسی میں نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ استعداد ہے۔ غافل و نا آگاہ مضحک برائے اہل تحصیل عبرت است، میری یہ کتاب جو لوگ غافل ہیں، جو نا آگاہ ہیں، ان کے لیے یہ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان کے لیے مقام عبرت ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی ذات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پھر وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اصل حقیقت کہاں ہے اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ خود را متہم کند اگر نہ پسند ہے، اگر کسی کو یہ کتاب پسند نہیں آتی تو وہ مجھ کو بلیم نہ کرے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بلیم کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ الزام دے۔ زیرا عرفان مناسبت می طلبت، عرفان کا جو علم ہے اس کے لیے ایک مناسبت کا ہونا ضروری ہے،
ایک استعداد کا ہونا ضروری ہے، ایک صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، ایک ہارمنی کا ضرورت ہونا. آپ اس لیول تک نہیں جب تک پہنچتے، اس وقت تک آپ ہو سکتا ہے گالیاں دیتے رہیں، اس کو برا بھلا کہیں، یہ کیا چیزیں ہیں سب کچھ جو بیان کی جا رہی ہیں. پھر یہ فرماتے ہیں وہ ہر فردی شائستہ چیزی ہے، ہر شخص کا ایک لیاقت ہے، شائستگی ہے، ایک کیپیسٹی ہے ہر شخص کے اندر کہ برائی آن افرید شدہ، اسی کے لیے وہ خلق ہوا ہے اپنی اسی کیپیسٹی کے مطابق. پھر فرماتے ہیں کہ پرداختن عرفان کار ہر کسنیز، عرفان کی وادی میں داخل ہونا یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. وہ افراد مستعد و شائستہ لازم است، اس کے لیے بہت استعداد اور آپ کو کیپیسٹی کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے. تو یہ جو ہے پہلی چیز میں آپ کے سامنے اب پڑھنے لگا ہوں کہ ابن سینا جو ہے وہ اپنی کتاب کے آغاز میں ابن سینا تعارف کرواتے ہیں جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی تو میں اس کو کنٹینیو بھی رکھ سکتا ہوں، آن لائن بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کینیڈا سے اور اس سے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب میں بہت سی جگہ مجھے رکنا چاہیے لیکن میں رک نہیں سکتا ہوں. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ زاہد، عابد اور عارف، ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے، یہ ہے ابن سینا نے یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. وہی کہتے ہیں الزہد عند غیر العارف معاملۃ ما کأنہ یشتری بمتاع الدنیا متاع الآخرہ. یہ جو زاہد ہیں، زاہد وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے منہ پھیر لیا ہو، یعنی دنیا داری میں بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آتے. ان کے بارے میں ابن سینا یہ کہتے ہیں جو صاحبان زہد ہیں، جو زاہد ہیں، وہ غیر عارف، وہ ایک قسم کی ٹرانزیکشن ہے ان کی. جیسے ہم اس دنیا میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا، مثلا میں نے ایک چیز آپ کو دی، اس کی جگہ دوسری چیز میں نے آپ سے لے لی، میں نے آپ کو پیسہ دیا اس کے بدلے چیز خرید لی. تو وہی کہتے ہیں یہ زاہد یہی کام کرتا ہے، وہ متاع دنیا کو بیچتا ہے اور متاع آخرت کو خریدتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو کہتے ہیں الزہد عند غیر العارف معاملۃ، معاملہ ہے ایک قسم کا، ٹرانزیکشن ہے ایک قسم کا لین دین ہے، ما کأنہ یشتری بمتاع الدنیا متاع الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت کا جو ہے اس کو کچھ آخرت میں سے کچھ دے دے. پھر یہ فرماتے ہیں وہ عند العارف، لیکن عارف کے نزدیک جو ہے وہ زہد کیا ہے؟ تو زہد کی دو قسمیں ہیں، ایک عام آدمی کا غیر عارف کا زہد اور ایک عارف کا زہد. تو یہ بھی یعنی دونوں زاہد ہیں، لیکن عارفانہ زہد اور چیز ہے اور عامیانہ زہد جو ہے وہ اور چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عند العارف تنزہ ما اما یشغل سرہ عن الحق، کہ عارف کے نزدیک زہد وہ ہے کہ وہ اپنے تنزہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو تنزیہ کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا، اپنے اندر جو آبسٹیکلز ہیں ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اس تک پہنچنے میں ہر وہ چیز جو مجھے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، میں اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہوں. اب توجہ کریں کتنا اہم ہے. یہاں پر بحث یہ نہیں ہو رہی کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جو ہے وہ جہنم سے نجات مل جائے، مجھے حور العین مل جائے، مجھے جنت کے جو ہے وہ نعمتیں مل جائیں. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف جو ہے براہ راست اس کے تعلق ہے وَتَكَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ الْحَقِّ. اور پھر عبادت کی تعریف کرتے ہیں عابد کی، وَالْعِبَادَةُ عِنْدَ غَيْرِ الْعَارِفِ مُعَامِلَةٌ ما کأنہ یعمل فی الدنیا لأجرۃ یأخذها فی الآخرۃ ہی الاجر والثواب. بڑی دلچسپ بات ہے. اب ایک شخص جو عبادت کر رہا ہے، اب یہ ساری ہمارے جیسوں کی عبادت ہے، ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں نا، یہ وہ ہے جو ابن سینا بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں. یعنی یہ مزدوری کرتے ہیں ہم، یہاں پر جیسے آپ مزدوری کرتے ہیں نا، آپ نوکری کرتے ہیں، کس لیے نوکری کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو تنخواہ ملے. کیا آپ کسی ایسی جگہ نوکری کریں گے جہاں آپ کو تنخواہ نہ ملے؟ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے، تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملے. تو ابن سینا کہتے ہیں کہ عابد کی جو عبادت ہے وہ ایسے ہی اس
دنیا میں جو ہے وہ اجرت کی خاطر مزدوری کر رہا ہو. وَإِنْدَ الْعَارِفِ، لیکن عارف کے نزدیک عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ریاضت ما. یہ ایسی ریاضت کا نام ہے. یہ ریاضت کا لفظ تو ہمارے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جس میں پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں ہے نا، روزہ رکھا اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوا، نماز پڑھی اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مثلا اسلام کے نام پر کیسے قتل و غارت گری ہم کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ریاضت کا عنصر نہیں ہے، اس میں پاکیزگی کا عنصر نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کا عنصر نہیں ہے، اس میں اسپریچویلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا جب آپ نماز کو، روزے کو، احکامات کو، حج کو، زیارتوں کو اس کی روح سے خالی کر دیں، جب ہماری جو جرنی ہے میٹیریلسٹک جرنی بن جائے اور وہ اسپریچول جرنی نہ رہے، تو اس کا اثر میں اپنی کمیونٹی میں اکثر کہتا ہوں اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھئی آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کربلا جاتے ہیں، آپ نجف جاتے ہیں، آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ مکے جاتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو جب آپ واپس آتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنی فیملی کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں، آپ کا بیہیویئر ویسے ہوتا ہے، آپ کا اخلاق ویسے ہوتا ہے، آپ کے اندر ٹروتھ فلنس نہیں ہوتی، آپ کے اندر ٹرسٹ وردینس نہیں ہوتی، تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی کا عنصر واقع نہیں ہوتا. جو اسپریچول چینج ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہوتی. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ابن سینا ہمیں کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عارف جو ہے اس کے نزدیک عبادت جو ہے وہ ریاضت کا نام ہے. یعنی جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ریاضت ہے. وہ ریاضت میں ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے، ایک جد و جہد ہوتی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بس فٹافٹ وضو کیا، نماز پڑھی اور آپ جو ہے وہ مثلا آپ نے نماز ختم کی، روزہ آپ نے ختم کیا اور نہ اس کا کوئی اثر نہ کسی چیز کا. پھر فرماتے ہیں کہ مال ہمہ میں ہی پہلی بات تو یہ کہ تاکہ اس کے اندر ہمت پیدا ہو. ریاضت کو دیکھیں کیسے لنک کر رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر ہمت پیدا ہو. پھر او قوا نفسہ المتوہمہ والمتخیلہ، یہ دو قوتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت تنگ کرتی ہیں. ایک ہمارے اندر قوہ متخیلہ ہے، امیجینیشن کی جو پاور ہے ہمارے اندر، اور ایک قوہ متوہمہ ہے. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کتنے ہی اچھے ہوں، کتنے ہی پاک و پاکیزہ ہوں، کتنے ہی مومن ہوں، لیکن خیالات پھر بھی غلط خیالات آپ کو آ سکتے ہیں. یہ خیالات ہماری زندگی میں اور جو توہمات ہیں یہ ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہمیں خراب کرنے میں، ہمیں گمراہ کرنے میں، ہمیں منحرف کرنے میں یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. لہٰذا جب تک ہم اپنی قوہ متخیلہ کو اور قوہ متوہمہ کو، جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے اپنی ریاضت کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے فرماتے ہیں لے یجرھا، تاکہ وہ اپنے آپ کو مجرد کر سکیں، یعنی اپنے تمام قوتوں کو اس عالم مادہ سے باہر نکال سکے اور عالم مجردات میں غیر مادی دنیا کی طرف لے جا سکیں. یہ جتنی پرابلمز جو ہیں ہمارے اندر وہ مادیات کی وجہ سے ہیں. اگر یہ میٹیریلسٹک لائف سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اٹھا لیں تو ہم بہت سے مسائل سے خود بخود ہم اس دنیا سے ہم نکل جائیں گے. تو وہی کرواتے ہیں کہ بتعوید ان جناب الغرور، بتعوید یعنی عادت دینا کسی چیز کو نا، آپ ہیبیچول بنانا، تاکہ جو ہے وہ اس دنیا داری، اس ورلڈلی انجوائمنٹ، ورلڈلی ڈیزائرز، ان چیزوں سے وہ باہر نکل سکیں. علاج ان جناب الغرور سے مراد ہے یہ دنیا جو فریب کی دنیا ہے، یہ دنیا جو غرور کی دنیا ہے، یہ دنیا جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس سے انسان کو باہر نکلیں. علاج جناب الحق، جو پھر ڈیوائن ورلڈ میں داخل ہو جائیں. فَتُصِيرُ مُسَالِمَةٌ لِلسِّرِّ الْبَاطِنِ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک ہارمنی کے ساتھ آپ جب تک اپنے اندر وحدت پیدا نہ کریں، آپ کبھی دنیا میں وحدت پیدا نہیں کر سکتے. جب تک آپ اندر سے، آپ کے اندر تضاد موجود ہے، آپ کی فکر کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کی روح کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کا قلب کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کے خیالات کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کے توہمات کچھ اور کہہ رہے ہیں، جب تک ان میں یونٹی قائم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کبھی بھی
پرواز کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ ابتدا میں ابن سینا جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہمارے لیے. پھر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کر کہ وَقَانَ مِمَّا يَتَأَثَّرُ إِنْ أَمْكَنَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ مُعَامَلَةٌ عَدْلٌ. اب اس کے بعد ایک ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے بڑا، وہ ایک اور چیز کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ ایک عارف اور ایک عابد اس کو عبادت کرنی چاہیے، پھر اجر و ثواب کی بات ہے، یہاں سے وہ تھوڑی دیر کے لیے منتقل ہوتے ہیں اس بات کی طرف کہ اجر و ثواب کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس کا تعلق پھر آخرت سے ہے، اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک شریعت موجود نہ ہو، جب تک نبوت موجود نہ ہو. پھر وہ اس یہاں سے نبوت کو ثابت کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے وہ مدنی الطب ہے، یعنی انسان انڈیویجول حیثیت میں زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ایک امت کی حیثیت سے، ایک اجتماع کی حیثیت سے، ایک سوسائٹی اور معاشرے کی حیثیت سے انسان زندگی گزارنا ضروری ہے. اس کے لیے نظام عدل کا ہونا ضروری ہے. ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کی چیزوں کو چھیننا چاہتا ہے، اپنے فائدے میں کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں قسم کی اخلاقی ایشوز ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو اپنے قبضہ قدرت میں لینا چاہتا ہے، وہ جو ہے دوسرے پر ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے نظام عدل سوائے ایک نبی کے جو معصوم ہو اس کی سرپرستی کے کبھی بھی معاشرے میں نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یافظ الشر یفرزہ شارع متمیز باستحقاق اطاعت. یہ جو شارع ہے، جو نبی ہے، وہ اطاعت کا مستحق بھی ہو کہ ہم اس کی اطاعت کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ معجزات ہوں. پھر فرماتے ہیں تدل علی انہا من عند ربہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوں. وہ وجب، اب یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ابن سینا بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں وہ وجب ان یکون للمحسن والمسیء جزاء من عند القدیر الخبیر. اب دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آخرت جو ہے اس کو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں عقلی لحاظ سے. تو یہاں ابن سینا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ جو نیک شخص ہے اس کو نیکی کی جزا ملے، اور جو برا شخص ہے اس کو برائی کی پنشمنٹ اس کو ملے. اور یہ جو دنیا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی کہ وہ آپ کی نیکی کا اجر آپ کو اس دنیا میں دے سکے، اور اس دنیا میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سزا جو آپ جس کے مستحق ہیں اس کو سزا آپ کو یہاں پر دی جا سکے. لہٰذا ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے، ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ کو اس جزا و سزا کا نظام ہو، جہاں پر آپ کو آپ کی نیکی کا حقیقی اجر مل سکے، اور آپ نے جو ظلم کیا ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بدلہ اس کا مل سکے. پھر ابن سینا کہتے ہیں فوجب معرفت المجازی والشارع، واجب ہے ایسے نبی کی معرفت حاصل کرنا. ومع المعرفت سبب حافظ للمعرفت ففرضت علیہم العبادت المذکر للمعبود. اب یہ ایک اور امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نبی کی معرفت حاصل کر لی کہ ہاں نبی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کی اس معرفت کو ریٹین کر سکے، جو آپ کی اس معرفت کی حفاظت کر سکے. ففرضت علیہم العبادت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو فرض کیا. اب آپ دیکھیں کہ ابن سینا کتنی ڈیپتھ میں جا کے باتوں کو کر رہے ہیں. ہمیں شاید اگر یہ بھی ہم بتانا چاہیں کہ عبادت کیوں کرتے ہیں ہم، شاید ہمیں اس کا بھی بتانا چلے. ابن سینا یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی سٹیج پر نبوت، اس کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس معرفت کو باقی رکھنے کے لیے اس عبادت کا ہونا المسکرہ للمعبود، جو مسلسل آپ کو معبود کی طرف متوجہ کرے. پھر فرماتے ہیں وَقَرَّتْ عَلَيْهِمْ، اور تکرار کیوں ہے اس کی کہ بار بار کیوں کرنا ہے، لِيَسْتَحْفِظَ التَّذْکِیر،
تاکہ یاد خدا جو ہے اس کو آپ قائم رکھ سکیں اس عبادت کے ذریعے سے، یہاں تک کہ آپ عدل جو ہے وہ دنیا کے اندر نافذ کر سکیں۔ تو یہ بات کر کے وقت میرا خیال ختم ہو گیا ہے نا؟ سوال جواب بھی، اور یہ بڑا اچھا انٹروڈکشن جی، تو بس میں ایک پیراگراف پڑھ لوں، اس کے بعد پھر ہم آپ کوسچن آنسر آپ کر لیجئے گا۔ میں تو بہت مشکل تھا اس کو کافی، اس میں پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں عارف کی طرف کہ عارف کی صفات کیا ہیں، اس کی سٹیجز کیا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ العارف یرید الحق الاول لا لشیء غیرہ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَلَا يُؤَثِّرُ شَيْئًا عَلَىٰ عِرْفَانِهِ، اس کی معرفت کے راستے میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی اور کسی شے کو ترجیح نہیں دیتا۔ وَتُعْبِدُ لَهُ فَقَط وَلِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادِ وَلِأَنَّهَا نِسْبَةٌ شَرِيفَةٌ إِلَيْهِ لَا لِرَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ۔ اب دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت اس لیے کرتا ہے، نہ تو جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھتا ہے۔ یعنی یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا۔ موٹیویشن کیا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ لیکن عارف کا جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عارف اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے عبادت کرنے میں۔ یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر کہ اللہ کی محبت، اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ من خاف مقام رب، جو مقام رب سے خوف کھاتے ہیں، نہ جہنم سے، نہ جنت کی لالچ، بلکہ جو مقام رب سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں عام طور سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو بہت ہی ریسپیکٹ فل شخصیت جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم خود بخود جھک جاتے ہیں، ہمارا قلب اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ کی معرفت ہمارے اندر اتنی ہے نہیں کہ ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ اگر آج ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جہنم نہیں ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقع نماز پڑھیں گے؟ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ جبکہ خود حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں لو لم یتوعد اللہ علی المعاصی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے پر جو عذاب کی بات کی ہے وہ نہ بھی ہوتی تو تب بھی میں اللہ کی اسی طرح عبادت کرتا رہا۔ سوچ سکتے ہیں اس لیے کہ لشکرن اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں اس کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کجا یہ کہ جہنم کی بات ہو یا جنت کی بات ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو ہم کبھی کسی وقت انشاءاللہ جاری رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو واقعی اب